اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کی مختلف کلاسز ہوتی ہیں، جس طرح کوئنولونز، اسی طرح پھر میکرولائڈز، امائنو گلائکوسائڈز اور خصوصاً سیفیلوسپورینز۔ سیفیلوسپورین اینٹی بایوٹکس ایسی اینٹی بایوٹکس ہیں جن پر بہت زیادہ کام کیا گیا اور ان میں مختلف جنریشنز جو ہیں وہ آئیں، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن اینڈ سو آن۔ اسی طرح ان مختلف جنریشنز کی اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کی سسیپٹیبلٹی یعنی ان کی کارکردگی جو ہے مختلف قسم کے جرثوموں کے خلاف، مختلف قسم کے بیکٹیریا کے خلاف وہ کیسی ہے، جس طرح کہ گرام پازیٹیو بیکٹیریا، گرام نیگیٹو بیکٹیریا، انیروبک بیکٹیریا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بیکٹیریا کے اگینسٹ مختلف چیزوں کا سہارا لے کر آپ مختلف قسم کے کلاسز کی اینٹی بایوٹکس کا انتخاب کرتے ہیں۔ سیفیلوسپورینز براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہیں، چاہے وہ فرسٹ جنریشن ہو، سیکنڈ جنریشن ہو، تھرڈ، فورتھ، ففتھ جنریشن، جتنی بھی سیفیلوسپورین کی اینٹی بایوٹکس ہیں براڈ اسپیکٹرم ہیں۔ اور پھر سیکنڈ جنریشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سیفراڈین، اس میں ایک سیکنڈ جنریشن سیفیلوسپورین ہے جو کہ گرام پازیٹیو اور کچھ حد تک گرام نیگیٹو کے اگینسٹ بھی یہ سینسیٹیو ہے، یعنی گرام پازیٹیو بیکٹیریا جو کہ کیا کاز کرتے ہیں، اسکن انفیکشنز جو آپ کے ہوتے ہیں اکثر اوقات گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو اپر ریسپیریٹری انفیکشنز ہوتے ہیں، کبھی کبھار لوور ریسپیریٹری انفیکشنز، یہ جو ہوتی ہیں اکثر اوقات گرام پازیٹیو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے گٹ میں انفیکشنز ہوتے ہیں اکثر اوقات وہ گرام نیگیٹو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گائنیکولوجیکل یا یورولوجیکل گردوں کے، مثانے کے جتنے انفیکشنز ہوتے ہیں، یا گائنی سیگمنٹ میں جتنے انفیکشن جینیٹو یورینری سسٹم کے ہوتے ہیں فیمیلز میں، اکثر اوقات ان میں جو گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان میں گرام نیگیٹو بیکٹیریا بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ جو کلوزڈ چیمبرز ہیں مسلز کے بیچ میں یا سکن کے اندر یا کلوزڈ کمپارٹمنٹس میں، اکثر اوقات انیروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ اب سیکنڈ جنریشن سیفیلوسپورین، سیفراڈین کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سسپینشن فارم میں، کیپسول فارم میں، انجیکٹیبل فارم میں یہ اویلیبل ہے، اور اس کی مختلف ڈوزز جو ہے آپ کے ویٹ کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے اور جو انفیکشن ہے اس کے لحاظ سے آپ کو مہیا کی جاتی ہے۔ اسکن انفیکشنز، اپر ریسپیریٹری انفیکشنز، لوور ریسپیریٹری انفیکشنز، اسی طرح مختلف اور انفیکشنز میں جو ہے تو اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ نمونیا میں بھی اس کا استعمال جو ہے تو الون یا کسی دوسرے اینٹی بایوٹک کے ساتھ، کسی دوسری کلاس کے ساتھ ملا کے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات غلطی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اکثر اوقات دو اینٹی بایوٹکس کا استعمال پریکٹیشنرز نے کیا ہوتا ہے اور ان میں دونوں ہی ایک کلاس سے، یعنی یا تو سیفیلوسپورینز ہوتی ہیں یا کچھ اور اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ نے اینٹی بایوٹک کی کمبینیشن دینی ہوتی ہے تو آپ کو مختلف کلاسز کی مختلف میکینزم آف ایکشن رکھنے والی اینٹی بایوٹکس کا آپ نے سہارا لینا ہوتا ہے تاکہ وہ افیکٹو ہوں اور ان کے اگینسٹ ریزسٹنس نہ بنے۔ سیفراڈین گرام پازیٹیو بیکٹیریا اس کے اگینسٹ ریزسٹنٹ نہیں ہے اور ان پہ بہت بہترین طریقے سے عمل کرتا ہے، تو جو جس طرح کے انفیکشنز میں نے گنوائے ان میں بہت بہترین کام کرتی ہیں۔ پھر بات کی جائے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس طرح آپ گرام پازیٹیو کوریج کے لیے جتنی بھی میڈیکیشنز دیتے ہیں ان کے ساتھ اکثر اوقات ڈائریا ہونے کا عمل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اور یہ آپ کے گٹ کے نارمل بیکٹیریا کو بھی ٹارگٹ کر لیتی ہیں، اور آپ کا جو نقصان دہ بیکٹیریا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فائدہ مند بیکٹیریا ہے وہ بھی اس کے زد میں آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ اینٹی بایوٹک انڈیوسڈ ڈائریا ہو سکتا ہے۔ لیکن اینٹی بایوٹکس کے یوز کے حوالے سے جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاتا ہوں کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال ہرگز اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کیجیے۔ اس کا استعمال آپ کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی ہونا چاہیے، تو ہی آپ اس اینٹی بایوٹکس کا یا ان دوائیوں کا جو ہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے نقصان سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی جو میٹابولزم ہے وہ لیور کے تھرو ہے، تو جو کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔